کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اب ہم اس غم سے باہر کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ ساری امیدیں اور سارے سہارے دم توڑ دیتے ہیں۔ دعائیں کرتے کرتے اور صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی غموں اور دکھوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے اور ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ آزمائش کی سختیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر آج تم بھی آزمائش کی چوراہے پر کھڑے ہوئے ہو اور تمہیں بھی خوشی اور مسرت کے دروازے ہر طرف سے بند نظر آتے ہیں، تو سنو، وہ مہربان رب جس کی قدرت میں سارے جہاں کا سکون میسر ہے، وہ خود تم سے کہتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ ارے تم تو دنیا کی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہو، کیا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں؟ جب معاملات اللہ کے کن پہ رکتے ہیں نا، تو پھر ان کا نتیجہ فیکون ہی ہوتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کس حال سے گزر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ یقین کریں وہ بڑے پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی تمہارے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ آپ کو سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں سے کوئی توقعات نہ رکھیں۔ وہ جو ذات اوپر ہے نا، اسی پر توکل رکھیں۔ وہی ذات تمہیں تمہاری محبت سے دور کر کے اپنی محبت سے ملواتی ہے، اور اس کی محبت کے سامنے کوئی اور محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ آزمائش زیادہ اجر کا باعث ہے، اور اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ پھر جو راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو تنگ پڑے تو اللہ بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ رب کبھی بھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے، جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور پھر آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے اللہ ان کی انا مانگتا ہے، کچھ سے ان کا مال، کچھ سے نفس، کچھ سے جان، کچھ سے جاہ، کچھ سے عزت اور کچھ سے صحت، کچھ سے دنیا، کچھ سے رغبت، کچھ سے ان کا محبوب، کچھ سے ان کا دل مانگ لیتا ہے، ان کی محبت مانگ لیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی سب آزمائشیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو انا، مال، نفس، جاہ، جلال، عزت، رتبہ، رغبت، محبوب اللہ نے دیا، اسی نے دل بھی دیا، تو جو اللہ کا ہو اللہ اسے مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ تو امانت مانگنے پر ہر گلے شکوے سے بے نیاز
امانت صرف وہی لوٹاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے معاملوں میں بدلے کی چاہ تو فقط تاجر رکھتے ہیں، محبت والے تو فقط اللہ کی چاہ پر الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ کی چاہت لگ جائے اسے اس کی اپنی ہر چاہت سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، مگر یہ بے نیازی بہت بے بسی، بہت عاجزی، بہت تلاطم، بہت صبر کے بعد من کے سمندر کا حصہ بنتی ہے۔ قربانی ہی تو قرب عطا کرتی ہے، ظرف عطا ہے، اور سب کو بقدر ظرف آزمایا جاتا ہے، سب کو بقدر ظرف عطا کیا جاتا ہے۔ قربانی کی توفیق بھی عطا ہے۔ اللہ کے کارخانے قدرت میں سب عطا ہے، ہر آزمائش، ہجر و وصل، سزا و جزا سب عطا ہے۔ آزمائش پر صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہو، اور یہ یقین ہو کہ مغرب کی اذان بھی ہونی ہے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اس رمضان تمہارا اپنے رب پر توکل اور امیدیں قائم رہیں اور تمہارے لیے کن کے معجزے ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ جو تمہیں ناممکن نظر آ رہا ہے وہ اسی رمضان تمہارے لیے ممکن ہو جائے، جو لا حاصل نظر آ رہا ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اللہ پر توکل رکھو اور نا امید نہ ہو، ان قریب وہ تمہارے لیے ہر اداسی اور ہر آزمائش دور کر دے گا انشاءاللہ۔